والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرات علماء کرام سادات اعظام حاضرین سن اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سرورت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاہ لامکاں معصوم آمنہ وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. سبحان اللہ واہ. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. سبحان اللہ کیا بات. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے ان کے ملفوظات سماعت فرمائے اور اس کے بعد عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول مداح رسول اندلیب چمن رسالت قاری ریاض الدین صاحب قبلہ اشرفی سے بھی آپ نے بھرپور نعتیں سماعت فرمائی. اور اب میں بہت مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوں. اصل خطاب تو ہمیں اور آپ کو استاذ گرامی قائد محترم
عالمی مبلغ اسلام داعی کبیر حضرت العلام مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے سماعت کرنا ہے۔ حضرت تشریف لانے والے ہیں، جتنے وقت میں حضور والا تشریف لائیں گے اتنے وقت میں جلدی جلدی سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں سب سے پہلے سیندوا کے تمام مسلمانوں کا، بالخصوص یہاں کے جملہ تنظیموں، تحریکوں، اداروں کا اور خاص طور پر ہمارے علماء کرام کا بے پناہ مشکور ہوں کہ ان کی محنتوں سے آج یہ بزم رسالت سجائی گئی ہے۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے اراکین اور یہاں کی جتنی بھی سنی تنظیمیں اور ادارے ہیں، سب نے سر جوڑ کر محنت کی اور بزم رسالت سج گئی۔ آقا کریم کی مدحت کی بزم سج گئی۔ آپ لوگوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔ یہ سیندوا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا تاریخی اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں یقیناً آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اتحاد و اتفاق کا ہے۔ میں نے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ دور لڑائیوں کا دور نہیں، یہ دور اتحاد و اتفاق کا دور ہے۔ اس وقت گھر گھر میں اختلاف ہے، محلے محلے میں اختلاف ہے، شہر شہر اختلاف ہے، قریہ قریہ اختلاف ہے، ملک ملک اختلاف ہے۔ حالانکہ ہر دور میں مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت رہی ہے اور اتحاد کی ضرورت رہے گی۔ جب تک یہ امت متحد رہے گی، یہ امت کامیاب و کامرہ رہے گی، اور جب منتشر ہو جائے گی تو پھر اس کی طاقت بپھر کر کے رہ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں اگر پتھر کے ٹکڑے ہو جائیں تو وہ ریت بن جایا کرتا ہے، اور اگر ریت میں اتحاد ہو جائے تو وہ پتھر بن جایا کرتا ہے۔ پتھروں میں اتحاد ہو تو پہاڑ بنتا ہے، اور پہاڑ سے جو ٹکرائے اس کا خود سر پھوٹ جاتا ہے، پہاڑ کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پہاڑ کے ٹکڑے کیے جائیں تو پتھر بنتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے کیے جائیں تو ریت کے ذرات بنتے ہیں، اور ریت کے ذرات کو پانی بھی بہا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لکڑیاں جمع کر دی جائے جھاڑو بن جاتی ہے، اور جھاڑو کچرا صاف کرنے کے کام آتی ہے، لیکن اگر جھاڑو کو کھول دیا جائے تو لکڑیاں بن جاتی ہے جو خود ایک کچرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پتہ چلا امت کو اتحاد کی بے پناہ ضرورت ہے، اور آج کے سنی اجتماع میں علماء اہل سنت کی موجودگی میں ہم پوری ملت کو، پوری امت کو دعوت اتحاد دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ہم مطلقاً اتحاد کے قائل نہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ اتحاد کے قائل ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ امت متحد ہی تھی، اس امت میں اتفاق ہی تھا، اس امت میں اتحاد ہی تھا۔ اگر میرے نوجوان اسلام کی تاریخ کو سننا چاہتے ہیں تو بہت غور سے سماعت کریں۔ امید ہے کہ کسی کے دروازے دل پر میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے ضرور دستک دیں گے، اور سعادت مند روحیں اس کو ضرور قبول کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیغام اسلام لے کر کے آئے تو حضور سید عالم نے صدیوں کے لڑنے والے قبیلوں کو، جو صدیوں سے لڑائیاں کر رہے تھے، میرے سرکار نے محبت کی رسی میں ایسے پرویا کہ مہاجر اور انصار کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم
جو گھوڑے کے دوڑ کی بنیاد پر لڑتی تھی، وہ قوم جو شاعری کی بنیاد پر لڑتی تھی، وہ قوم جو باپ داداؤں کی افضلیت کی بنیاد پر لڑتی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسا اتحاد پیدا کیا، ایسی محبتیں پیدا کی، ایسا پیار پیدا کیا، وہ انقلاب اللہ کے حبیب نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر پیدا فرمایا کہ پھر وہ دور بھی دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر، دوسروں کا مال لوٹ کر کھانے والے، دوسروں کے مال پہ قبضہ کر جانے والے، دوسروں کے مال کو چھین کر فخر کرنے والوں میں حضور نے وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ پھر وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک مہمان ایک صحابی کے گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہمان میرے پاس آیا ہے، تم اس کو لے کر کے جاؤ۔ تو پھر وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، وہ انقلاب پیدا ہوا کہ جب وہ صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں رسول اللہ کا مہمان لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے حبیب کا مہمان لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ دراصل ہمارے یہاں تو کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلا ہے، لیکن میں نے بچوں کے کھانے کے لیے 2 بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کیا ہے، یعنی 2 بچوں کا کھانا ایک بڑا آدمی کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے رسول کا مہمان لے کر کے آئے ہو تو میں بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلا دوں گی اور اس کے بعد مہمان کے سامنے ہم کھانا رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اس وقت اللہ کے حبیب کے صحابی نے کہا ٹھیک ہے ہم کھانا تو رکھ دیں گے، لیکن کھانا جو ہے ایک آدمی کا ہے، وہ 2 آدمی کو کیسے کفایت کرے گا، کیونکہ مہمان تو پھر بھوکا رہ جائے گا۔ تو بیوی نے کہا میرے سرتاج، جب میں چراغ کی بتی بڑی کرنے کے لیے آؤں گی تو چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے میں چراغ بجھا دوں گی اور آپ پھر منہ ہلاتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا اور نتیجتاً مہمان پورا کھانا کھا جائے گا۔ یہی ہوا، بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ قوم سے بھی کبھی لڑنے کا تصور کیا جا سکتا ہے جو کسی دوسرے مہمان کی خاطر اپنے خود کے بچوں کو بیلا پھسلا کر کے بھوکے سلاتی ہو؟ مسلمان انسانوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے، مسلمان انسانوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے، مسلمانوں کے اندر انسانیت کا جوہر کس قدر کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھوکے سلانے کے عادی تھے، ہم اپنے بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بچے بیلا پھسلا کر کے سلا دیے گئے، اس کے بعد چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیا گیا اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا کر خود منہ ہلاتے رہے۔ یہ داستان تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر دونوں میاں بیوی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا نے انقلاب اپنی نگاہوں سے یہ بھی دیکھا کہ ایک مجاہد زمین پر لڑتے لڑتے گرتا ہے زخموں سے چور ہو کر کے، اور اس کے بعد وہ العطش العطش کی صدا بلند کرتا ہے، پیاس پیاس کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ ایک ننھی سی بچی اس مجاہد کو پانی پلانے کے لیے دوڑتی ہے اور مشکیزے کا منہ اس مجاہد کے قریب کرتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ آپ کو دیکھنا نصیب بھی نہ کرے، کہ کوئی زخمی انسان جب تڑپتا ہے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے یا زخمی ہو جائے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ ہو اور اس کو زخم آتے ہیں تو اس کو پیاس کی کتنی شدت لگتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی زخمی ہو تو اس کو اتنی شدت لگتی ہے، جو میدان میں لڑتے لڑتے زخمی ہو اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مجاہد زمین پہ گرتا ہے اور پانی پانی کرتا ہے، اس کے بعد ننھی سی بچی جیسی مشکیزہ منہ کے قریب کرتی ہے، دوسرا مجاہد زمین پہ گرتا ہے، وہ بھی العطش العطش کی صدا بلند کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ننھی سی بچی نے جیسے ہی مشکیزہ منہ کے قریب کیا، اس مجاہد نے منہ پھیر لیا اور کہا بیٹی مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، لے جا پہلے اس کو پانی پلا دے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ننھی سی بچی وہاں پہنچی، تیسرا مجاہد زمین پہ گر کے تڑپنے لگا، اس نے بھی العطش العطش کی صدا بلند کی۔ جب بچی اس دوسرے مجاہد کے
قریب پہنچی، دوسرے مجاہد نے منہ پھیر لیا اور کہا بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، جا کر کے پہلے اسے پانی پلا دے۔ وہ بچی وہاں پہنچی، وہ مجاہد شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آئی، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، پہلے کے پاس آئی، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں میں آپس میں پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ترقی کر رہا تھا، مسلمان پوری دنیا میں کامیاب ہو رہا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے۔ سیل رواں ہماری یہ کیفیت تھی، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، ملک شام پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، یمن کی وادیوں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، 3 بر اعظموں پر اسلام کے پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا، مقام سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ اس وقت یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں متحد ہے، اس لیے یہ مسلمان ہر دن ترقی کرتا ہے، ہر دن کامیاب ہوتا ہے، ہر دن کامرا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسلام کی آمد کے بعد یہودیوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا، اس لیے کہ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کے رہنے کا پس منظر یہ ہے کہ تبا والحمیری جس وقت مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت اس نے وہاں پر دیکھا کہ نہریں جاری ہے، کھجور کے درخت ہے، بڑی خوشگوار ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ اس وقت علماء یہود نے کہا تھا ہم یہیں پر گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کیوں آپ لوگ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت علماء یہود نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی اسی سرزمین پر ان کا مزار بنے گا، ان کی آخری آرام گاہ، ان کی ہجرت کا یہی زمین ہے۔ تو دباب الحمیری نے 500 علماء یہود کو وہاں پر آباد کر دیا، یعنی اللہ کے رسول کے انتظار میں علماء یہود وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، وہاں شادی کرتے ہیں، ان کے گھر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد طبا نے ایک خط دیا تھا کہ حضور کے نام بہت بڑے، یہ سب سے بڑے یہودی عالم کو کہ محمد الرسول اللہ پر میں ایمان لایا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ خط دباب الحمیری نے سب سے بڑے یہودی عالم کو دیا اور کہا اگر تمہیں رسول اللہ مل جائیں تو تم ان تک میرا خط پہنچا دینا، اگر تمہیں نہ ملے تو تم اپنی اولاد میں منتقل کرنا، ان کو مل جائے تو وہ پہنچا دے، ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے، ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے۔ اس طرح میرا خط اللہ کے رسول تک بطور امانت پہنچنا چاہیے۔ تو دباب الحمیری نے جس سب سے بڑے عالم کو وہ خط دیا تھا، اللہ اکبر، ان کا انتقال ہو گیا، انتظار میں انتقال ہو گیا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، آخر وہ ساعت سعید قریب آ گئی کہ اہل مدینہ کے دل گنچوں کی طرح کھل اٹھے۔ وہ وقت قریب آ گیا جب انتظار کرنے والی صدیوں سے مدینے کی زمین، بلکہ صدیوں سے یثرب کی زمین مدینہ بننے کے لیے بےتاب تھی، بلاؤں کی زمین شفاؤں کا گھر بننے کے لیے بےتاب تھی، مصیبتوں کی زمین راحت و آرام کی جگہ بننے کے لیے بےتاب تھی، وہ زمین خون و خشت کی زمین پہاڑوں کی زمین بننے کے لیے بےتاب تھی، کانٹوں کی زمین رشک جنا بننے کے لیے بےتاب تھی۔ پھر وہ وقت آئی گیا کہ پھر سنیت الوداع سے ایک صدا بلند ہوئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وعلات اللہ دائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاند طلوع ہو رہا ہے، آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے، احمد مجتبی آ رہا ہے، محمد عربی آ رہا ہے۔ حضور تشریف لائے، آنے کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہیں بچھا دیا، علماء یہود منتظر تھے، وہ آئے گا ایمان لائیں گے، وہ آئے گا اس کے پیچھے چلیں گے، وہ آئے گا اس کی اطاعت کریں گے، وہ آئے گا اس پہ جان و دل قربان کریں گے، وہ آئے گا جس کے وسیلے سے دشمنوں پہ فتح پاتے تھے، اس کی زیارت کر کے شرف ثابت حاصل کریں گے۔ لیکن برا ہو تعصب کا، برا ہو یہودی ذہنیت کا، حضور تشریف لائے تو جو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے وہی حسد کی وجہ سے حضور کے مخالف ہو گئے، دولت کی لالچ میں اللہ کے حبیب کے خلاف ہو گئے، اور توریت میں جو حضور کی نشانی لکھی تھی اس کو انہوں نے بدلنا شروع کیا۔ لیکن کہتے ہیں پوری قوم ضمیر فروش کبھی نہیں ہوتی، ضمیر فروشوں میں
کچھ حق پرست بھی ہوا کرتے ہیں، حق گو بھی ہوا کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اکثر تو نذرانے دولت اور لفافوں کے چکر میں حضور کی صفات کو تبدیل کر چکے تھے، لیکن کچھ عبداللہ ابن سلام جیسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے ساری چیزوں کو بتایا۔ لیکن مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جب تشریف لائے، ہر بندہ چاہتا تھا حضور کا قیام میرے گھر ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم کہاں رکیں گے، اس کا اعلان یوں نہیں ہوگا، ہم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے، یہ اونٹنی مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، یہ جہاں بیٹھے گی بس وہی میرا قیام ہوگا۔ یہ اونٹنی آئی اور آنے کے بعد پہلے ایک صحرا میں ایک علاقے میں کھلی جگہ میں بیٹھ کر اٹھ گئی تو سرکار نے فرمایا یہاں مسجد بنے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اترے اور کہا میرا میزبان ابو ایوب ہوگا، لیکن جیسے ابو ایوب کے گھر اترے آج لوگ علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں، آج لوگ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں تم علم غیب کی بات کرتے ہو لیکن ہجرت کے واقعات سب بیان کرتے ہو، تم بولتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو، اس لیے کہ سمجھ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی تھی کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہی ہمارا قیام ہوگا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سے ایک لوگوں کا گھر تھا، لیکن ابو ایوب کے گھر پہ اس اونٹنی کے رکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ ابو ایوب کا گھر ہے یہ؟ اللہ اکبر! اچھا مدینے میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے، اگر وہ اونٹنی جانور تھی بے عقل تھی کسی کافر کے گھر بیٹھ جاتی تو اور وہ کہتا کہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تو کیا معاذ اللہ رسول پاک کا مذاق نہ بناتے لوگ؟ لیکن قربان جائیں حضور جانتے ہیں وہ اونٹنیاں اور ہیں جو پاگل ہے عقل نہیں ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن جس اونٹنی پر اللہ کا رسول بیٹھ جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی منزل کیا ہے۔ جس پہ نبی بیٹھ جایا کرے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جس پر نبی بیٹھ جایا کرے اس اونٹنی کو پتا ہوتا ہے ارے وہ بیٹھی تو مگر ہر صحابی کے گھر پہ نہیں بیٹھی، وہ ابو ایوب کے گھر بیٹھی۔ ابو ایوب کے گھر میں آخر کیا ایسی خاصیت تھی کہ وہ ابو ایوب کے گھر بیٹھی؟ ابو ایوب کے گھر اس لیے بیٹھی کہ ابو ایوب کا شجرہ نسب یہودیوں کا وہ جو سب سے بڑا عالم تھا جس کو طبا نے اپنا خط دیا تھا اسی سے ملتا تھا، اور اس وقت طبا اول کا وہ خط ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، اپنے نبی کی شان سمجھو، اپنے نبی کی عظمت سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی سمجھو اور حقیقت جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، میدان محشر میں رب کو جواب دینا ہے۔ دنیا کی رنگ ریلیاں ختم ہو جائے گی، دنیا کے عیش کدے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے، جن مکانات پہ اتراتے ہو یہ مکانات کھنڈر بن جائیں گے، جن دولت پہ اتراتے ہو یہ دولت تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، انصاف سے کام تو لو کہ وہ اونٹنی بیٹھی ہے، اللہ کے رسول اترے ہیں اور فرمایا ابو ایوب میری امانت تو دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ابو ایوب میری امانت تو دے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کون سی امانت میرے پاس ہے؟ کہا طبا کا وہ خط نسلن بعد نسلن جو تیرے پاس آیا ہے ذرا وہ میرے پاس دے، میری وہ امانت ہے۔ قربان جائیں یہ حضور کی شان ہے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، ایمان دراصل اللہ کی عطیہ ہے، ایمان ہر ایک کو ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جسے چاہے ایمان دے جسے چاہے نہ دے، وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام کو دن بدن ترقی ملتی گئی، یہود جلتے گئے، یہود جلتے گئے حسد کی آگ میں۔ کتنا جلے یہود، بڑے بڑے علماء یہود، اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ تم حق کو باطل میں ملاتے ہو، تم حق کو باطل میں ملاتے ہو، حق چھپاتے ہو، کتمان علم کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو بہت پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں،
قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ اٹھائیں، اس میں ابتدائی آیتوں میں ان کا پورا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں تاکہ پتا چلے آپ کو۔ حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے ابا بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے، جب ان کا باپ دنیا سے جانے لگا تو ان کے ابا نے کہا بیٹا میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری ساری کتابیں اور ساری چیزیں یہ تیری وراثت ہے، یہ تیرے لیے ہے، میں تجھے دے کر جا رہا ہوں، لیکن بیٹا وہ جو توریت کی تختی ہے نا، وہ تختی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ توریت تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں اس کی نقل کاغذ پہ کی گئی، ہڈیوں پہ کی گئی، چمڑوں پہ کی گئی، لیکن جو اصل تختیاں قدرت کی طرف سے آئی تھی ان میں سے ایک تختی کعب احبار کے ابا کو ملی تھی وراثت میں، نسلاً بعد نسلیں۔ تو ان کے ابا نے کہا بیٹا توریت تو سبھی مقدس ہے، انہوں نے کہا توریت تو پوری مقدس ہے، لیکن جو تختی مجھے وراثت میں ملی جس پر موسیٰ کے ہاتھ لگے، جو موسیٰ کو آسمان سے طور پہ ملی، وہ ایک تختی میرے پاس ہے، بیٹا وہ تختی کو سنبھال کے رکھنا، لیکن میں نے اس کو کیچڑ سے لیپ دیا ہے، اس کو کبھی پڑھنا نہیں بیٹا، اس کو کبھی پڑھنا نہیں، اور باقی کے جو توریت کاغذوں پہ ہے، ہڈیوں پہ ہے، چمڑے پہ سب پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، کہتے ہیں حق سے جتنا روکا جائے اتنا لوگ حق کے قریب آتے ہیں۔ لوگ پھولوں پر پیرا بٹھا سکتے ہیں، پھول کی خوشبو پر پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ لوگ عطر کو شیشی میں بند کر سکتے ہیں، لیکن عطر کی خوشبو کو شیشی میں مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ تو لوگوں کے مشام جاں کو معطر کرتی رہے گی۔ باپ نے کہا بیٹا اس تختی کو نہ پڑھنا، باپ مر گیا۔ کعب احبار کہتے ہیں میں نے سوچا حیرت ہے، جو توریت اپنے ہاتھ سے نقل کی میں اس کو پڑھوں اور جو موسیٰ کو ڈائریکٹ ملی اس کو نہ پڑھوں، ذرا دیکھوں تو صحیح آخر وہ توریت کیا ہے جو موسیٰ کو ڈائریکٹ ملی تھی، اور میرے باپ نے اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد اس کو مٹی سے لیپ کیوں دیا ہے، اس کو چھپا کیوں دیا ہے۔ کہتے ہیں جس سے روکا جائے لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں باپ کی موت کے بعد میں نے اس کو دھونا شروع کیا، میرے چچا کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے مجھے مارا کہ نہیں دھلنا، لیکن میں نے دھویا، جب میں نے دھویا تو وہ تختی کیا دھوئی، میرا دل دھل گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے اس تختی کو پڑھا تو جو توریت انہوں نے کاغذوں پہ ہڈی اور چمڑے پہ لکھی تھی اس میں تو آخری نبی کی شان ہی الگ تھی، عجیب گڈ مٹ کر دیا تھا، لیکن اصل توریت جب میں نے پڑھا تو اس میں نعت مصطفیٰ لکھی ہوئی تھی، حضور کی نعت لکھی تھی، حضور کی شان لکھی تھی۔ پھر میں نے کہا مجھے مار کھانا تو گوارا ہے، لیکن اس حق کا اعلان میں کر کے رہوں گا کہ جس توریت میں خدا نے محمد کی شان بیان کی ہے تم نے اس توریت کو چھپا دیا ہے۔ اور پھر کعب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توریت میں اللہ نے محبوب کی شان لکھی تھی۔ توریت میں حضور کی شان کیا تھی؟ وہ بڑی سرمگی آنکھیں والا ہوگا، سبحان اللہ، اس کی بھویں مثل کمان کے ہوگی، سبحان اللہ، اس کی بھویں مثل کمان کے ہوگی۔ حضور کی بھویں یوں مڑتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو کمان ہے، اور اس کو اہل عشق کہتے ہیں۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، کیا بات ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ لوگ دور سے دیکھتے تو وہ کماندار ابرو ملے ہوئے نظر آتے، قریب سے دیکھتے تو وہ الگ الگ نظر آتے۔ اچھا حضور کی بھویں مثل کمان کے تھی، بنایا اللہ نے نا، اللہ نے بنایا۔ اللہ یہ کمان کی طرح کیوں بنایا؟ تو کہا ابھی تجھے سمجھ آئے گی، عشق سے تو دیکھ میرے محبوب کو۔ اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے، آپ تصور میں دیکھ لیں۔ میں توریت سے حضور کا حلیہ پڑھنے لگا ہوں، حضور کے ابرو مثل کمان کے تھے، اور جو پلک کے بال ہوتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں، وہ مثل تیر کے تھے،
جب کمان سے تیر چلتا ہے تو پھر شکار ڈھیر ہو جاتا ہے. خدا نے محبوب کی ابروں کو مثل کمان اس لیے بنایا اور پلکوں کو مثل تیر اس لیے بنایا تاکہ دنیا کا کوئی دیکھنے والا وہ شکار ہوئے بغیر محفوظ ہی نہ رہ سکے. لوگ کہتے ہیں 23 سال کی مدت کا انقلاب سمجھ میں نہیں آتا. ارے تیر چلے گا شکار تو ڈھیر ہو ہی جائے گا. ابو بکر کو کس نے شکار کیا؟ وہی ابرو کا تیر حسن کا چلا ہے اور صدیق سر چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا. نعرہ تکبیر. عمر سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا. تلوار لے کے آنے والا عمر سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا ہے. حسان کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. کہنے والے کہہ گئے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قسم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرا امام تو الگ ہی انداز میں کہتا ہے, اس کے کہنے کا انداز ہی جدا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. سبحان اللہ. کیسے سواری یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. واہ واہ. سبحان اللہ. کیسے سواری؟ سب کو اپنی مرضی سے بنایا, لیکن جب اس کو بنایا تو پوچھا کہ تجھے کیسے بناؤں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میرے عزیز یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا. میں کیا دیکھتا؟ دیکھا ملا کہتا ہے حضور ہماری طرح, صحابی کہتے ہیں آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جس حسان نے ابو بکر کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. جس حسان نے عمر کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جس حسان نے عثمان و علی کو دیکھا وہ حسان کہتے ہیں میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. پتا چلا جب ابو بکر ان کی طرح نہیں, عمر ابن خطاب ان کی طرح نہیں, عثمان ذو النورین ان کی طرح نہیں, وہ عثمان دو نور والا ذو النورین, دو نور والا بھی ان کی طرح نہیں, وہ علی سارا گھرانہ نور والا ان کی طرح نہیں. مولوی ان کی طرح کیسے ہوگا؟ ہنسنے کی بات نہیں, بات سمجھنے کی ہے. بے شک بے شک. اور امت میں اختلاف کہاں سے پیدا ہوا میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو میری تمہیدی گفتگو ہے, اصل عنوان کی طرف مجھے آنا ہے سبحان اللہ. تاکہ میری قوم متحد ہو جائے, قوم میں اتحاد پیدا ہو جائے. حضور سید عالم نے انقلاب پیدا کیا 23 سال کی قلیل مدت میں, اور وہ کیسا انقلاب تھا, جوڑ دیا سب کو. یہودیوں نے کعبہ آباد کا ذکر سنا, اس طرح اور بھی واقعات ہیں. بہت سے یہودی علماء ایمان لائے, لیکن جو یہود بدبخت ایمان نہ لانا تھا کیونکہ ان کے چندے بند ہونے تھے, اللہ نے فرمایا نا کہ تھوڑی قیمت لے کر دین بیچتے ہو. یہ یہود کو ہی کہا اللہ نے, علماء یہود کو کہا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضور کی سرمگی آنکھوں کو انہوں نے مٹا کر کے لکھ دیا تھا کہ اس کی کنجی آنکھیں ہوگی. اگر اس مجمع میں کسی کی بری آنکھیں ہیں تو وہ برا نہیں مانے, لیکن بات کہنا ہے اصل بات. جن کی آنکھیں کنجی ہوتی وہ بے مروت ہوتے ہیں. یہ حسن کا ایک پیغام ہے. ہر کنجی آنکھ والا بے مروت نہیں ہوتا, لیکن عام طور پہ حکم اکثریت کو لگتا ہے. آپ کہتے ہیں نا چھوٹے قد والا فتین ہوتا ہے, ہر چھوٹے قد والا فتین نہیں ہوتا. لمبا بے وقوف ہوتا ہے, ہر لمبا بے وقوف نہیں ہوتا. اسی طرح ہر کنجی آنکھ والا بے مروت ہوتا ہے, لیکن ہر کنجی آنکھ والا بے مروت نہیں ہوتا. ان میں کچھ اللہ کے ایسے بندے جو متشنہ ہوتے ہیں. لمبوں میں ہر بے وقوف نہیں ہوتا, کچھ متشنہ ہوتے جیسے اللہ عمر کہہ دیا گیا. ناٹوں میں ہر فتنی نہیں ہوتا جیسے اللہ علی کہہ دیا گیا. کچھ لوگوں کی تخصیص ہوتی ہے نا, بس حضور کی آنکھوں کو کنجی کہہ دیا. ارے جو امت کے لیے پوری پوری رات روئے گا وہ ایسا بامروت کہ کوئی اس سے مسافہ کرنے آئے تو اس وقت تک کہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے جب تک کہ سامنے والا خود ہاتھ نہ کھینچے. ایسا بامروت کنجی آنکھ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر
ملنے والا جب تک حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا، حضور اس وقت تک اس کی طرف پیٹ نہیں کرتے۔ ایسا بامربت کنجی آنکھ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 مہینے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتا ہے۔ ایسا بامربت کنجی آنکھ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت پیر مہر علی گلڑوی نے جب حضور کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگا مخ چندر بدر شاشانی ہے، مخ چندر بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاکھ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتی جاڑیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا دیکھنے والوں نے یہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ جانے مراد کانے تمنا پہ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ کان کس کو کہتے ہیں؟ کھدان کو کہتے ہیں۔ اپنی زبان سمجھتے ہو نا؟ کھدان یا رسول اللہ، آپ مرادوں کی کھدان ہے اور ہر جگہ سے چیز نکلتی ہے، لیمیٹڈ نکلتی ہے، کھدان سے اللہ محدود نکلتی ہے، تو ہر جگہ مرادیں منہ مانگی نہیں ملتی، لیکن یہ مرادوں کی کھان ہے، کھدان ہے، جانے مراد ہے، کانے تمنا ہے۔ اسی لیے تو شان یہ ہے کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ لیے اور خود گئے منتا کا بھلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی رنگت جہاں لکھی تھی نا، وہ ملی ہوگا، ملی توریت پڑھ رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں، وہ ملی ہوگا، ملی مطلب سرخ گالوں والا، تو لکھ دیا کہ وہ سفید ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا نا یوسف اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ تو کہا یوسف گورا تھا، آقا نے فرمایا میرا بھائی یوسف گورے رنگ کا تھا۔ یہ تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے کہا۔ کبھی کبھی بالکل منظر کشی کرنے کے لیے وہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں، ورنہ جب جناب سرکار یوسف کا تذکرہ کروں تو پھر میرے ماں باپ ان پہ قربان، بڑے القاب کے ساتھ کروں گا، لیکن بات حضور کی کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی من ان وہی الفاظ بولنا ہوتے ہیں تو لوگوں کو پس منظر زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ میرا بھائی یوسف گورا تھا اور اللہ نے اس کو آدھا حسن دیا تھا، اور میں ملی ہوں، ملی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ رنگ جب گورا ہوتا ہے نا تو آدمی دیکھ کر ہیبت سے فوراً نظر نیچی کرتا ہے، لیکن جب رنگ میں ملاحت ہوتی ہے نا، گلابی پن ہوتا ہے نا، گورا وہ ہے نظر ٹک نہ سکے، گورا وہ ہے نظر ٹک نہ سکے، ملی وہ ہے نظر ہٹ نہ سکے۔ تو کہا میرے اندر ملاحت ہے، اور میرا امام اسی لیے کہتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ جب نظر اٹھتی تھی تو پھر لوگ قربان ہونے جاتے تھے۔ یوسف پر عورتیں نظر ڈالتی ہے تو انگلیاں کاٹی نہیں جاتی ہے بلکہ کٹ جاتی ہے۔ گورے رنگ پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہے، اور ان کی ملاحت پر مردان عرب ہیں، لیکن ان کی انگلیاں نہیں، ان کی گردنیں کٹ نہیں جاتی بلکہ کٹا دی جاتی ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بڑا دلچسپ عنوان ہے، اگر اسی پہ گفتگو کروں تو گفتگو ختم ہو، لیکن بات عرض کرنی حضور کا حسن۔ انہوں نے انقلاب پیدا کیا۔ سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا؟ یہودیوں کو ہوا۔ تو یہودیوں نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد امت مسلمہ سے وہ بدلہ لینا چاہا۔ اب بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اب نعرے لگانے کا وقت نہیں، نعرہ نہیں لگانا،
اور اب اگر سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو دل میں کہنا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نے جتنی سبحان اللہ کہنی تھی نعرہ لگانا تھا لگا لیا، بہت اچھا کیا، مجھے پسند آیا، اللہ ہمیشہ آپ کو بولتا رکھے۔ لیکن اب کی گفتگو جذبات کی نہیں ہے، ہوش سے سننے کی ہے، توجہ کرنے کی ہے۔ کیا ہوا؟ یہود نے بدلہ لینا چاہا کہ مدینہ منورہ میں وہ بستے تھے، مدینہ سمجھتے تھے ہمارے باپ کا ہے، اور اسلام آیا تو ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، بعض کو بھگا دیا گیا، بعض بھاگ گئے۔ تو وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے جو یہودیوں کو نقصان پہنچا تھا، کیونکہ یہود وہ فرقہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی وہ الگ الگ رہتے تھے، 12 قبیلے تھے ان کے، اور نبیوں کو سب سے زیادہ ستانے والے یہودی، نبیوں کی گستاخی کرنے والے یہودی، ان کی گھٹی میں پڑی تھی یہودیوں کی نبی کی گستاخی، نبی کا کھاتے تھے، نبی کو گراتے تھے۔ نبی نے کہا نا چلو چل کر کے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو کیا جواب دیا؟ تو لڑ اور تیرا موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو تماشا دیکھیں گے۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تو کہتے ہم نہیں مانیں گے، تو بات کر کے آتے ہمیں دکھا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو نبی نہیں دیکھ سکتا اس نبی کی امت دیکھے گی؟ لیکن کتنے گستاخ تھے، کہا کہ ہمیں دکھا ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ ایک بجلی کڑکی وہ مر گئے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ بڑی بدبخت قوم ہے، سارے ان کے قتل کا وبال میرے سر پہ ڈال دے گی اور مخالفت کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ نے کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ پوری داستان ہے سورۃ البقرہ میں، قرآن مقدس میں موجود ہے، جگہ جگہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنے بدبخت تھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان والے تھے ان کی بدبختی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا نا دریا میں رستے بنے تو یہ اندر نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی چلے گئے تو کہا کہ وہ دوسرا ہمارا قبیلہ کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ بھی آ رہا ہے، کہا ایسے نہیں مانیں گے، دیکھا یہ حال ہے، ایسے نہیں مانیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پانی پہ عصا مارا تو پانی کے اندر کھڑکیاں بن گئی اور وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے۔ اتنا صبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بدبختی پر، ان کے سوالات پہ۔ پھر واپس جب پار لگے نا تو کہتے ہیں کوئی ہمیں خدا بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے عبادت کیا کریں۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ان کی ہیں۔ وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا؟ حضور کو زہر دیا۔ پہلے سازش یہ کی، ایک مسجد بنائی، ظاہر میں کلمہ پڑھے اندر سے یہودی ہی رہے، ایک مسجد بنائی کہ جب وہ نماز پڑھانے آئیں گے مسجد کی اوپننگ کے لیے آئیں گے، ہم ان کے اوپر پتھر گرا کے ان کو شہید کر دیں گے۔ اللہ نے کہا محبوب نہ جانا۔ تو پھر کیا کیا؟ خیبر میں حضور کو ایک یہودی عورت نے بکری کی ران میں زہر دیا، اور اس نے کہا اگر یہ نبی ہوگا تو یہ پہچان جائے گا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بکری کی ران کا گوشت منہ میں ڈالا تو بکری کی ران کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ حضور کے ساتھ جو کھا رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول شہید نہ ہوئے، کیونکہ حضور نے پھر اگل دیا۔ لیکن وہ درد پھر زندگی کی اخیر ظاہری عمر تک حضور کو تکلیف دیتا رہا۔ حضور کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی، حضور پہ پتھر گرانے کی کوشش کی، وہ کام تو نہیں چلا۔ پھر انہوں نے بدلہ لینا چاہا اس طرح سے کہ مسلمان تو ترقی کر رہے ہیں، ان کو ترقی سے کیسے روکا جائے، تو ان کو لڑاؤ آپس میں اور لڑا کر کے ان کا خاتمہ کرو۔ تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے، یہ یہودی تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا ظاہر میں اور دل میں یہ یہودی ہی رہا، اور پھر عثمان غنی کو شہید کروانے میں اس نے بڑا رول ادا کیا۔ یمن کا دورہ کیا، شام کا، کیونکہ فاروق اعظم جب تک تھے عبداللہ ابن سبا کی اور سبائیوں کی کچھ نہیں چلی، کیونکہ بڑے سخت آدمی تھے، کوئی ذرا بھی 3-5 کرتا درہ اٹھ جاتا، تو حضرت عمر کے درے سے سب ڈرتے تھے۔ جب تک فاروق اعظم رہے کوئی امت میں اختلاف آپس میں نہ ہو سکا، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک شخص دروازہ ہے، جس دن اس کی شہادت ہو جائے گی میری امت سے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور فتنوں کا دروازہ جب ٹوٹ جائے گا
تو فتنے پھر میری امت میں ظاہر ہوں گے. اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص عمر ابن خطاب ہے. یعنی جب تک عمر رہیں گے امت فرقوں میں نہیں بٹے گی، اور جب عمر کی شہادت ہوگی تو دروازہ ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں کہا کھل جائے گا. اگر آقا فرماتے کھل جائے گا تو ہم امید کرتے کہ کوئی آ کر کے بند کرنے والا بھی ہوگا، لیکن سرکار نے کہا ٹوٹ جائے گا. یعنی اب قیامت تک اس فتنے کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ٹوٹ ہی گیا ہے تو اب بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس ہم تو اتنی کوشش کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق بتایا جا سکے، حقیقت تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے. پھر کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. عثمان غنی کا دور آیا. عثمان غنی بڑے نرم دل آدمی تھے، بہت نرم دل. اس نے شام کا دورہ کیا، اس نے یمن کا دورہ کیا، اس نے جو ہے وہ عراق کی سرزمین کا دورہ کیا. اس طریقے سے وہ دورہ کر کے امت میں فتنے پھیلاتا رہا، عثمان غنی کے خلاف بھڑکاتا رہا، حتیٰ کہ 3000 کا لشکر عبداللہ ابن سبا کے بہکانے پر عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آ گیا. اور المختصر یہ کہ جب بڑے بڑے اکابر صحابہ حج پر تھے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا. ان کو حضور علیہ السلام نے باغی گروپ کہا، جن کو تاریخ میں بلوائی کہتے ہیں. یہ عبداللہ ابن سبا کے تیار کیے ہوئے آدمی تھے. المختصر یہ ہے اہل سنت کی تواریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولا علی مشکل کشا کو پتا چلا کہ بلوائیوں نے گھر گھیر لیا عثمان کا، تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو دروازے پہ بھیجا، بیٹو جاؤ اور کسی بلوائی کو اندر جانے مت دینا، تمہارے چچا کی حفاظت کرو. کیونکہ یہ چچا بھی تھے اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حسنین کریمین کے، کیونکہ حسنین کریمین کی 2 خالائیں رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہ چکی تھی. اس رشتے سے خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے کہ اپنے چچا کی جا کر کے حفاظت کرو. تو یہ دونوں وہاں دروازے پہ کھڑے رہے. علی کے لالوں کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازے سے جاتا، لیکن چھت سے گھسے عثمان غنی کو شہید کر دیا. عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر مدینہ منورہ میں افراتفری ہوئی، بہت معاملات ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے جو ہے وہ دورہ کر کے امت کے اندر 2 گروپ پیدا کر دیے. ایک گروپ خارجیوں کا گروپ تھا اور ایک گروپ رافضیوں کا گروپ تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے. اہل سنت و جماعت حضور کے دور سے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کے بانی ہیں. اسی لیے کتنے ہی بڑے ولی کا نام لے وہ اہل سنت کا ممبر ہے، اہل سنت کا فاؤنڈر نہیں ہے. غوث پاک بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، نظام الدین اولیاء بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، بابا قطب الدین بختیار کاکی بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، بابا فرید بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، مخدوم اشرف بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، امام احمد رضا بھی اہل سنت کے ممبر ہیں. یہ کوئی اہل سنت کا فاؤنڈر نہیں ہے. مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پھیلنے لگا تو ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے، ہم حدیث صرف اہل سنت سے لیا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ صحابہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اہل سنت سے اپنا تعارف کراتے. لیکن پھر عبداللہ ابن سبا نے، میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، اس کی کوششوں سے امت میں مزید 2 فرقے پیدا ہوئے، ایک خارجی اور ایک رافضی. اور اب امت میں 3 گروہ ہو گئے، ایک اہل سنت، ایک خارجی اور ایک رافضی. اور پھر اس کی شاخیں نکلنے لگی. تو رافضی گروپ کی شاخیں نکلی، اور پھر کرامتی، امامی، اثنا عشری، اس طریقے سے بہت سارے فرقے ان میں پیدا ہوئے. اور خارجیوں میں بھی اسی طریقے سے معتزلی اور پھر اور XYZ جو آج تک کے موجود ہیں، یہ سارے فرقے ہوئے. لیکن اہل سنت و جماعت اپنی جگہ قائم رہے. اب عبداللہ ابن سبا نے جو فرقے خارجی اور رافضی بنائے تھے اپنی کوششوں سے، تو اس کی بنیاد اس نے کس پہ رکھی تھی؟ کیونکہ عیسائیوں میں بھی جو فرقے بنے وہ یہودیوں نے بنائے،
اس کی تفصیل نہیں، کبھی اس کا ذکر کریں گے، لیکن چونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو سمیٹنی ہوگی، تو کہیں گفتگو نامکمل نہ رہ جائے. بہت جلدی چل رہا ہوں اشارے دے کر کے. عبداللہ ابن سبا چونکہ تھا یہودی، اور یہودیوں کی گھٹی میں نبیوں کی دشمنی اور گستاخی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے جو فرقے بنائے خارجی اور رافضی، بلوائی باقی گروپ کی بنیاد پر جو وجود میں آئے فرقے، تو انہوں نے بنیاد رکھی فرقوں کی نبی کی توہین اور گستاخی پر، بے ادبی پر. اسی لیے دیکھ لیں خارجی بھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں اور رافضی بھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو سلسلہ صحابہ سے کڑی در کڑی ملتے ہوئے آ رہا ہے اسی کو آج تک اہل سنت کہتے ہیں. اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے، کوئی ڈاک اپنے آپ کو اہل سنت کہے، اگر وہ حضور کی بے ادبی کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہوگا، کتنا بھی گرا ہوا ہوگا، لیکن کبھی بھی وہ اللہ کے رسول کی، ولیوں کی، نبیوں کی، قرآن کی، اللہ کی کتاب کی، حدیث کی کبھی توہین اور بے ادبی نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو خارجی فرقے ہوئے امت میں، اس کی شاخ در شاخ نکلتی چلی گئی. جب شروعات ہوئی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی گستاخیاں وہ کرتے تھے، لیکن جب وہ آگے بڑھتے گئے تو گستاخیاں بڑی سے بڑی کرنے لگے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امت میں فرقے پیدا ہوئے اہل سنت کے مقابلے میں، اس کے بانیجین یہودی ہے، یہودیوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور پھر ہندوستان کے اندر یہاں پر جو فرقوں کی بنیاد رکھنے والے ہیں 1857 کے بعد وہ انگریز ہیں. انگریزوں نے 1857 کے بعد اس سرزمین پر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ جو یہود نے فرقے پیدا کیے تھے خارجی اور رافضی کی شکل میں، اسی طرز پر اس سرزمین پر اس نے فتنے پیدا کیے اور مولویوں کو خرید کر ان سے گستاخیاں لکھوائی. ورنہ حضرت امیر خسرو کا جو دور ہے، امیر خسرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ملک ہندوستان میں مرغی بھی سنی ہے. یہ حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کہ یہاں کی مرغی بھی سنی ہے، امیر خسرو کہتے ہیں، اور یہاں کی دریا کی مچھلی بھی سنی ہے. یہاں کی سنیت اتنی مضبوط تھی. یعنی وہ کیسے سنی تھے؟ مزارات اولیاء پہ گنبد بنانے والے، مزارات اولیاء پہ جانے والے، مزارات پہ چادر چڑھانے والے، رسول اللہ پہ سلام پڑھنے والے، صحابہ کا احترام کرنے والے، علم غیب کو ماننے والے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے، حضور کا میلاد منانے والے، حضور کی میلاد کے ڈنکے بجانے والے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت پہ جان نثار کرنے والے، حضور کو زندہ ماننے والے، حضور علیہ السلام کو حیات ماننے والے، حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے، یہ سب ہندوستان کے اندر کب تک تھے؟ 1857 سے پہلے تک. 1857 کے بعد پھر اس قوم میں انگریزوں نے لڑائیاں پیدا کر دی. ایک چیز بتانا چاہتا ہوں صرف تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا. بس چاول کے چند دانے پیش کرنے ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل سنت کی 1400 سالہ تاریخ پیش کروں. حالانکہ یہ مجھ سے میرے لیے امتحان ہے، گویا کہ میرا امتحان لیا گیا، میرے بھائیوں نے امتحان لیا. 1 گھنٹے کا ٹائم دے کر 1400 سال کی تاریخ پیش ہو سکتی ہے، لیکن علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے. بہت تیزی کے ساتھ ہم یہاں تک تو آ گئے 1857 تک، لیکن 1857 سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں کا عقیدہ عوام اور خواص کا کیا تھا؟ یہاں کی عوام اور خواص کا عقیدہ کیا تھا 1857 سے پہلے؟ اس کو آپ سن لیں. دیکھو یہاں پر عوام جو تھی اولیاء اللہ کو ماننے والی، حضور کو زندہ ماننے والی، اور یہاں کے خواص کون تھے؟ بادشاہ لوگ تھے. شاہ جہاں کا دور ہے. شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی. خواب میں دیکھا ایک مسجد بنانی ہے میں نے، اور وہ مسجد شاہ جہاں نے عرش اعظم پہ دیکھا. شاہ جہاں نے وہ مسجد عرش اعظم پہ دیکھا. اس سے بہت نکات آپ کو ملیں گے، بس آپ اس کو سمجھتے جائیں. وضاحت تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو ختم ہو جائے گی. اب آپ توجہ فرمائیں. شاہ جہاں نے عرش پہ ایک مسجد دیکھی خواب میں. اس طرح کی مسجد اس نے تعمیر کرنی ہے. تو شاہ جہاں نے پورے اعلان کر دیا سب طرف، بھائی انجینئر جو ہے نا وہ آئیں، اور آنے کے بعد جو میں نے خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا ہے عرش پر اس طرح بنائیں. تو خواب میں دیکھوں کوئی اور بنائے کیسے ہو سکتا ہے؟
تو بیچارے سب اپنے اپنے طور پہ بناتے رہتے, دماغ لگاتے رہتے, لیکن کوئی بھی بندہ کامیاب نہ ہو سکا, سب ریجیکٹ کرتا جاتا شاہ جہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک اللہ کے ولی مجذوب رہتے تھے, آج کل جہاں چاندنی چوک ہے دلی میں وہی وہ بیٹھتے تھے. ایک انجینئر بڑا پریشان تھا, ان کا مرید تھا. بابا نے پوچھا بیٹے پریشان کیوں ہے؟ وہ کہا حضرت وہ بادشاہ نے پتہ نہیں کون سا خواب دیکھا اور کون سی مسجد کا نقشہ چاہتا ہے تو وہ ہم بناتے ریجیکٹ کر دیتا ہے. فرمایا اس کو پسند جو آئے گا نا نقشہ میں جانتا ہوں ادھر آ. وہ مجذوب نے اپنی چادر اس انجینئر کے سر پہ ڈالی تو وہ مشاہدے میں عرش اعظم کو دیکھنے لگا, اور اس پر جو مسجد تھی وہ جلدی جلدی سے نقشہ بنانے لگا. نقشہ جب بنایا انہوں نے چادر ہٹائی, نقشہ مکمل ہو گیا تھا. بابا میں کہاں تھا؟ کہاں جہاں بھی تھا تیرا کام ہو گیا, جا کے پیش کر. بادشاہ کے سامنے پیش کی. بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی مسجد ہے. کہا تو لایا کہاں سے؟ کہا معاف کیجئے گا لایا کہاں سے, یہ چھوڑیے, پسند ہے یا نہیں یہ فرمائے. تو کہا یہی تو وہ نقشہ ہے جس کو میں بنانا چاہتا ہوں. کہا پھر ٹھیک ہے چلو بناؤ. تعمیر مسجد ہونے لگی. اس وقت ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بادشاہ نے کہا اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد گزار ہو. بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو, بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی پہلی تکبیر نہ چھوٹی ہو, بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعہ بھی ترک نہ ہوئی ہو, وہ اس مسجد کی بنیاد رکھے گا. کیونکہ یہ مسجد میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. صبح سے لے کے شام تک سب کھڑے رہے, باتیں ہوتی رہی, لیکن کسی نے بنیاد نہ رکھی. جب سورج غروب ہونے کو آیا تو شاہ جہاں خود آگے بڑھا, علماء نے بازو پکڑا, شرط لگائی ہے تب وہ جب تک پوری نہیں ہوگی بنیاد رکھی نہیں جائے گی. شاہ جہاں کی آنکھ میں آنسو تھے, کہنے لگے الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی, کبھی میں نے تکبیر اولیٰ ترک نہیں کی, اور میری عصر کی سنتیں غیر موقعہ کبھی نہیں چھوٹی. مسلمانوں آج آپ کہتے ہو کہ ہم بادشاہ تھے, آج بادشاہ نہیں ہے. جب تک تم نمازوں کے اتنے پابند تھے تب تک تم بادشاہ تھے. آج تھوڑی سی دولت آتی اور چربی چڑھتی ہے تو تم زنا کی اڈی آباد کرتے ہو, شراب کی اڈی آباد کرتے ہو. اسمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پوری پوری رات اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو. بھیک نہیں مانگو گے تو کیا کرو گے؟ کل کا مسلمان بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا وفادار تھا, رسول اللہ کا وفادار تھا, عمل بھی تھا, عقیدہ بھی, دونوں چیزیں اچھی تھی. تب تک اس ملک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا. آج مسلمان نہ عمل کا مضبوط رہا نہ عقیدے کا مضبوط رہا. عمل ایسا ہو گیا جمعہ کے دن جاتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, اور عقیدہ ایسا ہو گیا پان کی دکان لگانے والا جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ کہتا ہے نبی میری طرح ہے. جس کے رنگ سے بیوی بیزار ہے کہتا ہے نبی میری طرح ہے. اور پھر جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے؟ اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا. حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے. تو لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پہ, ہم کہتے ہیں نبی کے ظاہری کی تو بات ہو رہی ہے, باطن کی بات کرنا تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا. حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے, ہم کیا جانے. آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ان کا باطن تو صرف رب جانتا ہے. خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ تم کو چھوڑا ہے, خدا جانے کے کیا تم ہو, ہمیں کیا پتا. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو, اللہ کے حبیب ہو, بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو لوگوں مسلمان کیسا تھا جب تک تمہارے اندر عیاشی نہیں تھی, جب تک تمہارے اندر پاپ نہیں تھے, جب تک تمہاری بیٹیاں پردے کی پابند تھی, جب تک تمہارے گھروں میں تمہارے قلعوں میں مسجدیں ہوا کرتی تھی, جب تک تمہارے یہاں صبح کو روزانہ تلاوت قرآن ہوتی تھی, جب تک تمہارے بچے تلاوت قرآن کرتے تھے, حافظ قرآن ہوتے تھے, اس وقت تک تم کامیاب تھے. آج مالدار اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتا ہے لیکن عالم دین بنانا نہیں چاہتا, کیونکہ قوم کا مزاج بنا ہے عالم بن کے مسجد کی امامت تو کرے گا. کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟
کس نے کہا عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ ارے عالم اگر انجینئر بن جائے، عالم اگر ڈاکٹر بن جائے، عالم اگر ٹیچر بن جائے تو کیا نہیں بن سکتا؟ کیا 1857 سے پہلے ہندوستان کی کورٹ کا، عدالت کا چیف جسٹس فضل خیر آبادی کی شکل میں عالم بھی ہوتا تھا اور جج بھی ہوتا تھا؟ جب تک امت میں فرقے نہیں تھے، فضل خیر آبادی جو ہندوستان کے لیے جس نے سب سے پہلے انقلاب کی آواز بلند کی، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کا فتویٰ جس فضل خیر آبادی نے دیا، وہ جج بھی تھے، عالم بھی اور حافظ قرآن بھی تھے، اور خانقاہ کے شیخ کے طریقت اور پیر بھی تھے۔ عدالت میں بیٹھ کر ظہر سے پہلے فیصلے کرتے، اذان ہوتی تو نماز ظہر پڑھاتے۔ ہمارے ہندوستان میں سونے کی اس چڑیا میں اس طریقے کے ہیرے جواہرات تھے، لیکن آپ کو پتا نہیں آپ کی تاریخ بدل دی گئی ہے، آپ کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تمہاری تاریخ کیوں بدلی گئی؟ تاکہ تم کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ نہ سکو کہ تمہاری تاریخ کتنی حسین ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، شاہ جہاں کہتے ہیں کہ میری اثر کی سنت غور موقدہ کبھی نہیں چھوٹی۔ اب توجہ کرے، عمل ایسا، تکبیر اولا کبھی نہیں چھوٹی۔ کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ؟ مال آتا ہے نا تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، بدکاری مت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی، اب بنیاد رکھ دی گئی، مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے، یہ شاہ جہاں اتنی سخت قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لیے، اب افتتاح کے لیے پتہ نہیں کتنی سخت قید لگائے گا۔ افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی، مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہر ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو مسجد کا باہر ہے نا وہاں اوٹے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی، اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، حکم تھا مسجد بنانے کا، سو میں نے بنا دیا، لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں، اب یہ میرے ذمے پر نہیں۔ مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، ورنہ قیامت تک کی مسجد تالا لگی رہے گی۔ آپ تشریف لائیں، قبول فرمائیں، مسجد کا افتتاح کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا۔ لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں۔ دلی سے میں فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں، اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا۔ کب تک؟ جب تک انگریز ہندوستان نہیں آئے تھے۔ اب پتہ چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے۔ پرچار اس جگہ سے ہوا ہے، پرچار ان لوگوں نے کیا ہے، پرچار کی جگہ یہ ہے، لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے۔ یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے۔ ارے عربوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا، اور حضور سے کہنا ابو بکر زندگی بھر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پتا چلا کہ یہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا،
تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار پرچار مولویوں نے کیے ہیں۔ یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ، ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی عقیدہ تھا، حضور کو بلائیں اگر چاہیں تو آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ حضور تو حاضر و ناظر ہے، پھر بلاتے کیوں ہو؟ یا تو حاضر و ناظر ماننا چھوڑو یا بلانا چھوڑو۔ ہم کہیں گے دونوں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں روحانی طور پہ، اور بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ وہ تو کہتے ہیں حضور اگر جسمانی طور پہ بھی آ جائے تو کرم ہوگا۔ بہرحال شاہ جہاں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں، اگرچہ یہ تاریخی واقعہ ممکن ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے، لیکن ابھی ہم اس کو دلیل سے مزین بھی کریں گے قرآن اور حدیث کی یہ تاریخی واقعے کو۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ جہاں نے کہہ تو دیا، کئی دن گزر گئے، روز دروازہ کھلتا، صبح کو حوض دھویا جاتا، پانی پھینکا جاتا، نیا پانی بھرا جاتا، بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ شب جمعہ میں شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے، مسجد کے اندر اترے، اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کے وضو کیا۔ حضور آئے تو حضور کو وضو کی ضرورت کیا ہے، لیکن حضور نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی، آنکھ کھلی، غسل کیا، علماء کو، سادات کو، مشائخ کو اور سپاہی کو لے کر لال قلعے کے راستے سے جامع مسجد آئے۔ اندر سے راستہ تھا، اب بھی ہے۔ تو آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد شروع کر دو۔ علماء نے کہا کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک حضور نے کہا حضور آ چکے۔ کہا یہ خوشبو نہیں دیکھتے حضور آ رہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کہا خوشبو تو آ رہی ہے لیکن شاہ جہاں کوئی دلیل چاہیے علماء کو۔ تو کہا میں نے خواب میں حضور کو وضو کرتے بھی دیکھا ہے حوض پہ۔ تو جب حوض پر آئے تو اب بھی پانی بہ رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا اب بھی اس جگہ پہ جالی لگا دی گئی۔ جا کر کے دلی کی جامع مسجد دیکھ لو، آج کل سے جالی نہیں لگی، اسی دور سے لگی ہے جالی، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کی جگہ ہے۔ فارسی میں لکھا ہوا ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو، وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جالی لگی ہوئی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور آ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہیں، سارے علماء نے اتفاق کیا، تو یہ عوام اور خواص کا عقیدہ کب تک تھا؟ 1857 سے پہلے تک تھا۔ لیکن جب انگریز آیا تو اس نے ہمیں لڑانا چاہا، اور یہودیوں نے عیسائیوں میں فرقے بنائے تو انہوں نے بھی ہمارے اندر فرقے بنائے، اور پھر ہندوستان کا مسلمان فرقوں میں تقسیم ہونے لگا، لڑائیاں شروع ہوگی۔ اب جو لوگ جو بھائی کہتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں بالکل ہو جاؤ، لیکن ان سے کہیے جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال بتاتا ہوں، ایک ماں کا اور باپ کا گھر ہے، اب باپ کے بیٹے ہیں 10، ٹھیک ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، بیٹا شادی کر کے نکل کے گیا الگ، دوسرا نکل کے گیا الگ، تیسرا نکل کے گیا الگ، چوتھا نکل کے گیا الگ۔ 10 کے 10 بیٹے میں سے 9 الگ الگ ہو گئے، اور ایک بیٹا ماں کے پاس اور باپ کے پاس بچا۔ اب محلے کے پنچ آتے ہیں نا، تو جو بیٹا ماں کے گھر میں رہتا اسی کو کہتے ہیں بیٹا اتحاد کر لو، اتحاد کر لو۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ کیا اتحاد کرنے جائے گا کہ وہ ماں کا گھر چھوڑ دے، باپ کا گھر چھوڑ دے؟ اتحاد کی بات کرنا ہے تو جو گھر چھوڑ کے گئے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو ماں باپ کا گھر چھوڑا نہیں جاتا، لوٹ چلو ماں کے گھر، لوٹ چلو باپ کے گھر۔ یہ الٹی سیاست ہے، یہ الٹائی انداز اتحاد کا۔ جو ماں کے گھر میں رہتا اسی کو ہاتھ دکھا رہے ہو اتحاد کر لو، اتحاد۔ ارے وہ کیا اتحاد کرے گا؟ وہ تو مرکز میں بیٹھا ہے۔ ان 9 بدبختوں کو بول کہ گھر چھوڑ کے جانے والوں نیا گھر چھوڑ دو، پرانے گھر لوٹ چلو۔ خدا کی قسم صحابہ اہل سنت تھے، علم غیب کے ماننے والے تھے، حاضر و ناظر کے ماننے والے تھے، حیات النبی کے ماننے والے تھے، اولیاء کے ماننے والے تھے، حضور کے مزار پہ چادر چڑھانے والے تھے، آقا کا میلاد منانے والے تھے، اہل بیت کے ہاتھ اور قدم
تھے, وسیلے کے قائل تھے, حضور کے تلووں کا دھون پیتے تھے, حضور کے تبرکات کا احترام کرتے تھے, وہ سب ہم کر رہے ہیں اور ہم نبی اور صحابہ کے مسلک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ہم ہی کو کہتے ہیں اتحاد کر لو, ہم کیا کریں, ہم تو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو ہم سے ٹوٹ کر ان بے غیرت کے منکر ہوئے ہیں اور جنہوں نے ڈیڈیٹی الگ بنا رکھی ہے, ان کو کہو چھوڑو وہ گھر جو 1857 کے بعد تعمیر کیا, چھوڑو وہ گھر اور لوٹ چلو اس طرف جو گھر چھوڑ کے تم آئے ہو. لوگوں کو ان کو کہنا چاہیے, لوگ ہمیں کہتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمارا کوئی عقیدہ آپ قرآن حدیث سے غلط ثابت کر دو, ہم غلامی لکھ دیں گے. نہیں کر سکتے, دھوکہ دے سکتے ہو لیکن نہیں کر سکتے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہنسنے ہنسانے کی بات میری طبیعت میں نہیں ہے لیکن ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جب شروع یہ 1857 کے بعد مسلک شروع ہوئے نا, تو ہمارے علماء نے بہت دفاع کیا اہل سنت کا, لوگوں کو بہت سمجھایا, 15 سال تک خطوط لکھے, بہت سمجھایا سب کو, نہیں مانے. وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے, سنیت سے نکل کر کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت کوئی دکان پہ ملنے والا لڈو تھوڑی ہے, اہل سنت عقیدے کا نام ہے, یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا کر کے لگا لے, کوئی جھنڈا نہیں ہے کہ خرید کر کے اپنے گھر پہ لگا لے, نا, یہ عقیدہ ہے. اگر کوئی بندہ سہارنپور میں رہ کر بھی علم غیب حاضر و ناظر اور ضروریات اہل سنت کا قائل ہے تو وہ سنی ہے. کہیں کا ہو, نجد میں رہ کر بھی اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو سنی ہے, اور مدینہ منورہ میں رہ کر اگر وہ اہل سنت کے عقائد کو چھوڑ چکا ہے تو وہ سنی نہیں ہے. بات شہر کی نہیں ہے, بات عقیدے کی ہے. عقیدہ چاہیے. اگر کوئی ساری زندگی بریلی میں رہا اور ضروریات اہل سنت کا منکر ہوا تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا, کوئی قادیان میں رہا ضروریات اہل سنت کا قائل ہے, عقیدہ ختم نبوت کو ویسے ہی مانتا ہے جو امت کا اتفاق ہے, وہ سنی ہے, مسلمان ہے. وہ شہروں پہ کام بانٹو مت سنیت کو, سنیت کو شہروں میں تقسیم مت کرو. سنیت تو عقیدے کا نام ہے, سنیت کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے, سنیت کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے, سنیت کسی شہر کا نام نہیں ہے. نہ دلی کا نام ہے, نہ بریلی کا نام ہے, نہ قادیان کا نام ہے, نہ سہارنپور کا نام ہے, عقیدے کا ہے. اگر امام اہل سنت نے جو عقیدہ 1400 سالہ بتایا ہے, اگر وہی عقیدہ قادیان کا رہنے والا, نجد کا رہنے والا مانتا ہے تو وہ سنی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے جس کی آج میں وضاحت کروں. غلطی کروں تو اتنے سارے علماء کی پوری بارات ہے الحمدللہ, یہ فوراً اصلاح کریں گے, اور اصلاح کریں گے تو میں شرح صدر کے ساتھ قبول کروں گا, کھلے دل سے قبول کروں گا, اس لیے کہ ہم غلطی کر کے اڑتے نہیں ہیں. غلطی کر کے اڑنا شیطان کا کام ہے, اور غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا یہ اللہ والوں کی سنت ہے. تو اس لیے اگر یہ چاہیں اصلاح کر سکتے میں فوراً بات واپس دوں گا. تو بات عرض کرنے یہ چلا تھا کہ لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ اتحاد کر لو. تو بات یہ کر رہا تھا کہ شروع میں جب اختلاف ہوا, نئے فرقے نکلے, ہمارے علماء نے بڑی محنت کی, 15 سال تک خطوط لکھ کر کے سمجھائے, نہیں مانے. ایک دن ایک نواب جو ہے نا, اس نے سوچا کہ چلو دونوں طرف کے علماء کو بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں کہ متحد ہو جائیں کسی طرح سے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, فرقوں میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور کی ذات اللہ کی رسی ہے. حضور کا دامن پکڑو, سب متحد ہو جاؤ. حضور کو ایسا مانو جیسے اللہ نے قرآن میں ماننے کا حکم دیا, بس بات اتنی ہے. اہل سنت کا مطلب یہ ہے وہ عقیدہ رکھو جو حضور لے کر کے آئے, اپنا گڑا ہوا مت رکھو. دیکھو ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں, پہلے غور کرنا. حضور کے کیا کسی صحابی نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے, 1,00,000 روپے کا انعام اپنی جیب خاص سے دوں گا؟ بتا دو کہ صدیق اکبر نے کبھی کہا ہو کہ نبی ہماری طرح بشر ہے؟ بس حضرت عمر نے کہا ہو, اور بخاری مسلم کی قید نہیں ہے, حدیث صحیح کی سند پر کسی بھی کتاب میں بتا دو. بخاری مسلم کی قید نہیں ہے, حدیث صحیح کی شرط پر سند کے اعتبار سے, جو حدیث صحیح کی شرط ہوتی ہے اس سند کے اعتبار سے, اس طرق سے ایک بات بتا دو کسی صحابی نے کہا نبی ہماری طرح بشر ہے. ہم آپ کو اپنی جیب سے چندہ کر کے نہیں, مسجد کے پیسوں سے نہیں, مدرسے کے پیسوں سے نہیں, بلکہ اپنی جیب خاص سے دیں گے, خدا کی قسم. لیکن میرا ایمان ہے کہ کوئی صحابی نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا ہی نہیں.
آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کی بنیاد پہ کہتے ہیں. کیوں یہ آیت آج نازل ہوئی ہندوستان میں؟ صحابہ کو یہ آیت نہیں پتا تھی؟ جس دن نازل ہوئی تھی اسی دن صحابہ نے سنا تھا، لیکن پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا نبی ہماری طرح بشر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ یہ عقیدہ ضرور تھا صحابہ کا کہ ہم حضور کی طرح نہیں ہے. بلکہ اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ تو حضور کے بازو میں کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے تھے. ہاں توجہ فرمائیں، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک قبیلہ میں صلح کرانے کے لیے گئے، تاخیر ہوئی، نماز کا وقت آیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غیر موجودگی میں صحابہ نے بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. صدیق اکبر نماز شروع کی ہے اور اتنے میں حضور تشریف لائیں. جب حضور تشریف لائیں تو صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا. اب آپ میری بات ذرا غور سے سنیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں. حدیث بخاری شریف میں صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا. تو پچھلی صف میں حضور جب کھڑے تھے نا تو صحابہ نے نماز میں دیکھا تو انہوں نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر آگے کی صف والوں کو اطلاع دی کہ حضور تشریف لائیں. آقا کریم کے لیے صحابہ نے جگہ بنائی تو آقا اس صف میں گئے، انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں، پھر وہ آگے والوں کو اطلاع کی حضور آگے گئے، پھر انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں. اس طرح حضور بالکل آگے چلے گئے حتیٰ کہ صدیق اکبر کے بازو میں کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر نماز میں پیچھے ہٹے. ایمان سے بتانا دلوں پہ ہاتھ رکھ کر، اگر نماز میں کسی کو دیکھ کر کوئی پیچھے ہٹے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کر یوں اطلاع کرے اور نماز میں اس کا چہرہ تکے، نماز رہ جاتی ہے؟ نماز کا انجام کیا ہوگا؟ نماز کا حال کیا ہوگا؟ یہ میں اب 1857 بھی نہیں، شاید جہاں کا واقعہ تاریخی بھی نہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے بازو میں، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نماز پڑھا ابو بکر. ابو بکر صدیق 2 سیکنڈ کے لیے پھر رک گئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حمد کی اور پھر پیچھے ہو گئے. حضور نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. پھر نماز کے بعد آقا نے فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو نماز پڑھا تو کس چیز نے تجھے روکا نماز پڑھانے سے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا کہ آپ کے بازو میں برابر کھڑا رہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا نظریہ ہے. اس نظریے سے لوگ ہٹ چکے ہیں اور اس نظریے سے ہٹنا یہ کفر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے برابر ہے، یہ کفر کی دہلیز کی طرف بڑھنے کے برابر ہے. تو لوگوں، اہل سنت و جماعت اس عقیدے کا نام ہے. صحابہ اس عقیدے پہ تھے. مجھے بتاؤ کیا کسی صحابہ نے، کسی صحابی نے حضرت عائشہ کا ہار گم ہونے کے بعد کبھی یہ کہا کہ حضور کو عائشہ کے ہار کی خبر نہ تھی؟ اگر کہیے تو بتاؤ کس کتاب میں؟ تو جب حضور کے صحابہ یہ بات نہیں کہتے تھے تو تم کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے، صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ گئے. اگر صحابہ نے کہیں کہا تو بتاؤ. البتہ کسی مقام پر صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس اعتبار سے، جیسے بخاری میں اماں عائشہ کا قول ملتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے تھے اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. تو یہ کیوں کہا؟ اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے. قرآن میں جہاں جہاں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے. اور رہی بات عطائی کی تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعلان کیا کہ میرا یہ حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں. اماں عائشہ صدیقہ نے خود حضور کے غیب کا اعلان کیا. فرماتی ہیں حضور آ رہے تھے، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، حضور کی چادر رکھی تھی، میں نے جلدی میں وہی ڈال لی سر پہ، تو کیا دیکھا حضور پہ بارش ہو رہی ہے. حضور پہ بارش ہو رہی، حضور آئے
تو میں نے ان حضور کے بدن کو چھوا تو دیکھا کہ حضور کا بدن تو گیلا نہیں سوکھا تھا. میں نے کہا حضور آپ پر تو بارش ہو رہی تھی باہر, آپ کا بدن سوکھا کیسے ہے؟ تو سرکار نے کہا عائشہ تو نے میری چادر سر پہ ڈالی ہے نا تو تیری آنکھوں پر سے بھی غیب کے پردے اٹھ گئے, اور جو غیبی بارش مجھ پہ ہو رہی تھی وہ تو نے دیکھ لیا. ارے نبی کی چادر عائشہ کے سر پہ پڑے تو وہ غیب والی بارش دیکھ لیتی ہے. جس کی چادر میں یوں غیب کے خزانے ہو اس کے سینے میں غیب کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عائشہ نے اس وقت یہ نہیں کہا حضور آپ غیب نہیں جانتے, آپ کی چادر میں یہ کرامت کہاں سے آ گئی. لیکن اماں عائشہ جو کہہ رہی ہے کہ جس نے کہا حضور غیب جانتے تھے, مطلب یہ کہ ذاتی طور پر خود سے اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتے تھے, اللہ کے بتانے سے جانتے تھے. اور اللہ جس کو جو چاہے بتا دے, یہ اصل بات ہے. اللہ نہ بتائے غیب تو دور کی بات ہے, مشاہدے کا علم کسی کو نہیں اللہ کے بتائے بغیر. ارے اللہ کے دیے سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس جو بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے, اللہ کے دیے سے. تو یہ سب عقیدے کہاں کے ہیں؟ صحابہ کے. حضور نے دیا یہ سب عقیدے ہمیں, اور اسی کو مسلک اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو بات یہ کرنے چلا تھا, ایک نواب نے شروع میں جب 1857 میں اختلافات شروع ہوئے تو کہا دونوں طرف کے علماء بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر میرے سامنے مناظرہ کرو, میں ذرا جانوں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انہوں نے پہلے تو انکار کیا اس طرف والوں نے, پھر اس کے بعد تھوڑے سے آئیں بائیں شائیں کر کے نواب نے کہا تھا تو بیچارے تیار ہو گئے مناظرے کے لیے. علماء اہل سنت تو پہلے ہی تیار تھے کیونکہ یہ تو تیار ہی رہتے ہیں, کیونکہ جس کے پاس 1400 سالہ خزانہ انہوں نے پیچھے کب جانا ہے, تیار تھے سب. لیکن جب اسٹیج سج گیا, نواب بھی آ کے بیٹھ گیا, اس کے سارے عمرہ اور بڑے بڑے مالدار سب آ کے بیٹھ گئے. علماء اہل سنت ٹائم سے تھوڑا لیٹ آئے, اور جب لیٹ آئے نا تو جوتے اتارے وہاں محفل کے باہر, اور جوتے اٹھا لیے اور اٹھا کر کے یوں اٹھا کر کے ہلاتے ہوئے محفل میں جوتے لائے. تو انہوں نے کہا دیکھو ان ملاؤں کو, مولویوں کو, سنی علماء کو محفل میں آنے کا طریقہ نہیں پتا, یہ ہم سے مناظرہ کریں گے. لیکن ہمارے علماء ہوتے بڑے ذہین ہیں, ہمارے علماء کے پاس اللہ نے بہت سوجھ بوجھ دی ہے, وہ جو کام کرتے حکمت کے بغیر نہیں کرتے. جوتے اٹھا لیے اور یوں ہلاتے ہوئے لا رہے ہیں, پورا مجمع دیکھ رہا ہے, حیران ہے یا اللہ اتنے شرفا اس طرح کی حرکتیں کیسے کر رہے ہیں. اسٹیج پہ آئے, نواب کو بھی غصہ آیا تو انہوں نے پہلے یہی ترنگ چھوڑ دی, دیکھو انہیں محفل میں آنے کا ادب نہیں پتا, سنی علماء کو ہم سے مناظرہ کریں گے. نواب نے کہا صحیح تو بات ہے, یہ کوئی طریقہ ہوا محفل میں آنے کا. سنی علماء نے کہا نواب صاحب دراصل ہم لوگ غریب لوگ ہیں, اور جوتے ہم اٹھا کر کے سیفٹی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے نا, یہ لوگ رسول اللہ کے دور میں ایسی شرارت کرتے تھے کہ جب حضور کی محفل سجتی تھی تو صحابہ کے جوتے چرا کے یہ بھاگ جاتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ مناظرے میں ہم جوتے باہر اتار کے آئیں گے, اگر یہ چرا کے لے کے بھاگ گئے تو ہم تو غریب لوگ ہیں نا, ہمیں کوئی حکومت تھوڑی تنخواہ دیتی ہے, ہم کہاں سے خرید کے لائیں گے جوتے. اب اتنا سوال سننا تھا کہ ان کی تو کلی کلی کھل گئی. اب آ گیا سنیوں کو زیر کرنے کا وقت, کہ نواب صاحب دیکھو ان بدعقلوں کو, ارے حضور کے دور میں تو ہم تھے ہی نہیں, جب حضور کے دور میں تھے نہیں تو صحابہ کے جوتے کیسے ہم چراتے تھے. حضور کے دور میں تو سیدھا اہل سنت تھے, ہم لوگ توڑی تھے, ہم تو 1857 کے بعد آئے ہیں. تو اس وقت علماء اہل سنت نے کہا یہی تو تم سے کہلوانا تھا کہ جو حضور کے دور میں نہیں تھے اب آئے تو وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں, سنی رسول کے دور سے, اس لیے ان کا عقیدہ بھی حضور کے دور سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت اولاد غوث اعظم. سنیوں اپنا مسلک صحابہ کا مسلک ہے, سبحان اسی اللہ. مسلک پر غوث پاک تھے, اسی مسلک پر غریب نواز تھے, اسی مسلک پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے, اور آج بھی پوری دنیا میں 80% سے زیادہ اہل سنت و جماعت ہے. اس کا احساس ہم لوگوں کو اس دن ہوتا ہے جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں. مصریوں کو دیکھو, وہ بھی یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں,
सूडानियों को देखो, वो भी या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं। गोया के पूरी दुनिया से आने वाले सबसे ज्यादा जिस अकीदे पर है, उसी अकीदे पर है जिस अकीदे पे हम और आप हैं। लेकिन बस हमारे अंदर कमी जो आ गई है, गुफ्तगू का एंड इस बात पे कर रहा हूं, हमारे अंदर जो कमी आ गई वो अमल की कमी। हमारे पास अकीदा अच्छा है लेकिन अमल नहीं। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, हम पीरों के हाथ तो चूमते हैं लेकिन अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते हैं। हम नात खानों पर तो पैसे लुटाते हैं, कव्वालों पर तो पैसे लुटाते हैं, लेकिन अगर माँ कह दे बेटा मेरी तबीयत खराब है, जरा कुछ पैसे दे दे दवाखाना जाने के लिए, तो बेटा कहता है बस करो, बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मस्जिद बनाने से बड़ा सवाब, मदरसा बनाने से बड़ा सवाब, हर नेक काम में पैसा खर्चा करने से ज्यादा सवाब अगर किसी काम में है तो माँ बाप पे खर्चा करने में है। क्यों? इसलिए कि हमारे माल के ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, हम पेशाब कर देते थे माँ पर, तो माँ गीले बिस्तर पे खुद सोती थी और सूखे बिस्तर पर हमको सुलाती थी। वो माँ जब हम रात को उठ जाते थे तो रात की तारीकी में हमें बगैर गुस्से में आए हुए, बगैर मारे पीटे हमें दूध पिलाती थी। हम रात को कोई चीज मांग लेते थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। माँ ने हमें पाला, बाप ने अपनी जवानी हमारी खुशियों के लिए तज दिया। माँ बाप ने हमें बड़ा किया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और फिर जवान कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अब अपनी पोजीशन ये हो गई है, हमने माँ बाप को छोड़ दिया, बुढ़ापे में उनसे उकता गए। याद रखना, माँ बाप जैसा प्यार किसी के दिल में नहीं। और आपको बता दूं, सैयद साहब आए तो आप कहते हैं सैयद साहब मेरे लिए दुआ करें मुसीबत में हूँ। मौलाना साहब आए, इमाम साहब दुआ करें मुसीबत में हूँ। पीर साहब आए, आप कहते हैं दुआ करें मुसीबत में हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका पीर आपके लिए दुआ करे, चाहे कितना भी नेक होगा, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह को कौन कहने वाला है? अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा आपकी मस्जिद का मुत्तकी इमाम हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे, चाहे रद्द कर दे। कितने ही बड़े सैयद साहब आ जाए, दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे, चाहे रद्द कर दे। तो जहां दुआ रद्द होने का खौफ है, हम वहां आकर दुआ करवाना चाहिए, इनकार नहीं है। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसके रद्द होने का अंदेशा ही नहीं है। आका फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआ लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। माँ बाप के हवाले से ये बात कही गई है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे मुतालबा करें तो तुम भी तुम्हारे माँ बाप के और तुम्हारा माल भी तुम्हारे माँ बाप का है। और आखिरी बात यह है कि अगर तुम माँ बाप को नाराज करते हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अल्लाह ताला ना उसकी नमाज कबूल करता है ना दुआ कबूल करता है। और खजानुल इरफान शरीफ के अंदर अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी एक हदीस लिखते हैं कि जिससे माँ बाप नाराज हो, अगर वो शहीद भी हो जाए तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। शहीद हो जाए तो जन्नत नहीं मिलेगी लेकिन जहन्नम भी नहीं मिलेगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहते हैं, उसको वहां रखा जाएगा। ना जन्नत जैसी नेमतें हैं और ना जहन्नम जैसा अजाब है। शहीद होकर भी वो जन्नत में नहीं जाएगा जो माँ बाप को नाराज करे। बस अब इसी पे गुफ्तगू खत्म होती है। लोग कहते हैं यार अपने आप को सुन्नियों को जन्नती कहकर सारे फिरकों को जहन्नमी कहते हो, जबकि वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दावत देते हैं। मेरे भाई बस इतनी बात समझ ले, अगर कोई माँ बाप का बेअदब हो तो नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, हज करने के बाद, हत्ता के शहीद होने के बाद भी वो जन्नत में नहीं जाता है माँ बाप की गुस्ताखी की बुनियाद पर। तो जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो फिर वो कलमे और नमाज के बाद जन्नत में कैसे जा सकेगा? तो माँ बाप की बेअदबी पर जन्नत में न जाने वाली हदीस समझ में आती है और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर जन्नत में न जाने वाली हदीस आपके समझ में नहीं आती। तो ये कौन सी बात है? इसलिए समझने की कोशिश करो। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो